وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصب الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھے محمد والے محمد وعجل فرج. اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری محمد والے محمد با والے بلند صلوات. اللہم صل علی وعجل فرج. مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد کے عنوان سے AI اینڈ اپبرنگنگ آف چلڈرن یہ 8ویں کڑی ہے. گفتگو سمٹ رہی ہے. ہم کل آپ کے اذہان کو یہاں تک پہنچائے تھے کہ انسان بہت ہی کمپلیکس ہے اور اس کی کمپلیکسٹی کو کوئی نہیں جانتا مگر خالق اس کا. سوائے کریٹر کے کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ اس انسان کو سمجھے. جب کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ جو انسان کو نہ سمجھے اور رہنمائی کیا کرے گا؟ اور خود انسان کیسے رہنمائی کرے گا؟ امکان نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ خالق اس کا رہنمائی کرے. ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والأولی. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے. ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے. جب سب سے کہا کہ جاؤ نیچے زمین پر اہبطوا منہا جمیعا آدم حوا سب جاؤ نیچے. اما یاتینکم ہدایا جاؤ تم کو میں ایسے ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں. میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. جو میری ہدایت کو اپنا لے گا وہ کامیاب رہے گا. یہ ریلیجن کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ کریٹر ہی کریچرز کا حق بیان کر سکتا ہے دوسرا بیان نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی دوسرا بیان بھی کرے گا حق نہیں دے سکتا. چنانچہ
آج دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 50 کنٹریز سین فرانسسکو میں جمع ہوئے. انہوں نے چارٹر آف رائٹس لکھے 1945 میں, اور آج تک جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں ہوا. تو معلوم ہوا لکھنا اور ہے, عمل اور ہے. اس کو انفورس کرنے والی کون سی قوت ہے؟ سوائے دین کے کوئی انفورس نہیں کر سکتا. دین جو ہے انسان کے اندر ہی ایک ایسی کیفیت لاتا ہے جس میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دین کی خصوصیت ہے. اسی لیے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کمپلشن نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. جتنا تم انڈرسٹینڈ کرو گے اتنا قرب الہی کو حاصل کر سکو گے. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہے ہو تو اس کے معنی کہ تم جہل کی زندگی بسر کر رہے ہو. یہاں تک کہ معصوم کی حدیث ہے کہ کسی کی نماز سے متاثر مت ہو. توجہ بہت اچھی طرح سے. ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے, مجھے دیکھتے ہیں مسجد میں وہ 2-4 رکعت زیادہ ہی پڑھ رہا ہے, ظاہراً معلوم ہو رہا ہے متقی پرہیزگار ہے. کسی کی نماز سے متاثر مت ہو. یہ دیکھو امین کتنا ہے, یعنی ٹرسٹ ورتھی کتنا ہے, اور یہ دیکھو سچائی اس میں کتنی ہے. تو معلوم ہوا نماز پڑھنا اور ہے, نماز کا قیام اور ہے. نماز کا قیام کے معنی اس میں سچائی آ جائے, امانت داری آ جائے. ابھی آج ہی ایک ایرانی مومن نے مجھ سے کہا کہ آقا نے یہ خواہش کی ہے کہ روزانہ جو ہے نماز اپنے آقا سے بنا رہبر معظم میں حفظہ اللہ تمام مراجع یا رہبر کی صحت کی سلامتی کے لیے, آپ تمام کی سلامتی کے لیے درود پڑھیے. سورہ فجر پڑھو وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کہ ہم لوگ بہت جلدی ان سے اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. کسی کو ہم نے کہا یہ تسبیح پڑھو, فوراً وہ تسبیح چلنے لگتی ہے. بہت ایزیلی اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں تو بہت عمل کرتے ہیں. اسی رہبر نے 19 باتیں بتائی ہیں کہ ہم لوگ اگر مسلمان ہیں تو یہ 19 چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ 19 چیزیں نہیں ہیں تو ہم نام کے مسلمان ہیں, اصل اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. ان میں ٹاپ آف دی لسٹ سچائی ہے. اگر سچ نہیں ہے تو ختم ہو گیا, اسلام کا کوئی اس کے پاس حقیقت نہیں ہے. امانت داری نہیں ہے تو اس کے معنی کہ اس کے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام کردار کا نام ہے. جو چاہے کروں پھر بھی مسلمان رہوں, یہ اسلام نہیں کہتا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ کسی ہندو شاعر نے بہت ہی اچھا کہا ہے, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی یہ کیسا اسلام ہے؟ آج بھی وہی ہے, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا. جی جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا. صلوات پڑھیے محمد. نبوت پہ شک کرنے کے بعد ایمان کہاں سے باقی رہا؟ مگر مسلمان ہم اتنے گاڑے ہیں کہ شراب میں دھوت ہیں مگر مسلمان ہیں, جھوٹ بولتے ہیں مگر مسلمان. تو یہ دین اسلام ایسا نہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ایک عقل کی یونیک تعریف ہے. عقل یعنی ریزننگ, انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں. واٹ از انٹلیکٹ؟ اگر کوئی سوال کرے تو سیدھی بات ہے کہ ایک انسان ایک سکسیسفل زندگی بسر کرے, پروفیشنل اچھا ہو. اگر پروفیشنل نہیں ہے تو کم از کم کوئی نہ کوئی اس میں ہنر موجود ہو, کامیاب رہے دنیا میں, یا بزنس میں کامیاب رہے, دنیا میں ترقی کرے, اچھا گھر رہے, اچھی گاڑی رہے اور اچھی باڈی. یہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے. تو یہ سب آپ کے پاس رہے, یہ کہنا یہ جو ہے دین نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے؟ تعریف عقل دیکھیے چھٹے امام علیہ افضل الصلاۃ والسلام. بہت خوبصورت ہے دین, بہت خوبصورت ہے. مل عقل, عقل کیا ہے؟ واٹ از ریزننگ, واٹ از انٹلیکٹ, پوچھا گیا ہے امام سے. مل عقل کیا ہے؟ یہ الکافی میں موجود ہے, دوسری کتاب موجود ہے, حدیث کی کتاب موجود ہے, بہت ہی عظیم حدیث ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے کہ الرحمن کا بندہ بن جائے.
ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو اللہ کے 99 ناموں میں مولا نے کس کا بندہ کہا؟ رحمان کا کہا، قہار کا نہیں، جبار کا نہیں، ملک کس کا بندہ بن جائے؟ رحمان کا. کہاں قرآن کی یاد ہے؟ عباد الرحمن یمشون فی الارض مرحا. جب عباد الرحمن، یہ بھی عجیب و غریب سورہ فرقان 25واں سورہ آخری آیت ہیں. بندگان رحمان کون ہے؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ وہ جب چلتے ہیں تو متانت سے چلتے ہیں. اگر کوئی جاہل ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے منہ نہیں لگتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی. تو بہترین یہ خود ایک 2-4 مجالس کی ضرورت ہے. میں میرا موضوع سے ہٹ جاؤں گا. عباد الرحمن خود ایک بہت عظیم موضوع ہے. یہاں پر اللہ کے بندے نہیں، رحمان کے بندے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے صفات جتنے ہیں 99+1 100 صفات جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے اہم صفت ہے رحمان. چنانچہ اگر اللہ کا ٹرانسلیشن کرنا چاہیں، none of any language can translate. یعنی لفظ اللہ کا ٹرانسلیشن کسی لینگویج میں نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ ان دا نیم آف گاڈ نہیں ہے، ان دا نیم آف اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جیسے میں نے کہا رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، ستار کہہ دیا، غفار کہہ دیا. یعنی ایک اللہ کا نام نہیں لیا، میں نے پورے 100 اللہ کے نام لے لیے. تو ایک اللہ میں 100 نام اللہ کے موجود ہیں. صفات پروردگار اس میں موجود ہیں. اللہ رحمان، اللہ کریم، اللہ ستار، اللہ غفار. اسی طرح سے محمد کا ایک نام لیا، 14 ہو جائیں سب محمد. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ صلی اللہ. دیکھیں کتنی بیوٹیفل یہ ہے ڈسکرپشن ہے ریزننگ کی. ریزننگ کون ہے؟ اسمارٹ آدمی وہ نہیں ہے کہ بزنس اچھا کر رہا ہے، نہ. اگر بندہ بن گیا کس کا؟ رحمان کا. ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. اپنی پوری انرجی کو کاہے کے لیے لگا دیا؟ جنت کے پانے کے لیے. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو اسمارٹ ہے. دیکھیے بزنس مین کس کو کہتے ہیں؟ سکسیسفل بزنس مین کون ہے؟ جو سرمایہ ڈالا، جس نے اپنا زندگی کا سرمایہ لگایا، اس سرمایہ کو 2 چند کر دیا، اس کو سرمایہ میں بڑھا دیا، تاجر ہو گیا، بہت کامیاب ہوا. جتنے بھی تاجر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، چھوٹا سا سرمایہ سے شروع کرے، آگے بڑھتے گئے، کامیاب ہوتے گئے. اب دنیا نے کامیابی کے اب پورے ہندوستان میں 45 پیپل ہیں جو سب سے زیادہ دولت مند ہیں. پورے پاکستان میں اسی طرح شاید 35-40 آدمی ہیں سب سے زیادہ دولت مند ہیں. اسلام یہ کہتا نہ، دولت کا کمال ہے، نہ کمال نہیں ہے. عقل اس کی عبد بن جائے اللہ کے. اگر وہ کمال حاصل کر لیا تو کامیاب ہے. اور کامیاب ہوا ہے کہ وہ جنت پالے. اتنا کمانے کے بعد جہنم میں جا رہا ہے تو اس کی ہوشیاری کیا ہوئی؟ وہ ہوشیاری نہیں ہوا. ہوشیار وہ ہیں جو عبد بنے اور جنت کمائے. اس کے لیے ہرڈلز کیا ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد ماشاء اللہ. سن رہے ہیں مگر درود اچھی طرح سے پڑھ دیں محمد والا. میں نے عرض کیا تھا کل کہ انسان کے بچوں کے جو ہے 3 اسٹیجز ہیں. پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال. پہلے 7 سال میں کانفیڈنس گین کرنا ہے. لو بچے کو محبت دینا ہے. ڈانٹ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے. ہم ویسٹرن کنٹری میں آئے تو ہم کو معلوم ہوا یہ، حالانکہ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ بچے پر آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. 7 سال کے بعد اب زیادہ لاڑ پیار چلتا نہیں، ذرا سا کنٹرول کرنا ہے، اس کو ڈائریکشن دینا ہے. تو جیسے ہی 8واں سال آیا وہ کیا بن جائے گا؟ عبد بن جائے گا. یعنی وہ سرونٹ ہوگا ماں باپ کا. اب اس کو رہنمائی، عبد کے معنی غلام نہیں ہے. عبد کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کو گائیڈ لائنز دے دیں، سیدھے سے کہاں چلنا ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ 7 سال میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پنشمنٹ کیجیے. اب یہاں پنشمنٹ سے مراد تھپڑ مار دینا، یہ کر دینا نہیں ہے. پنشمنٹ جو ہے
جو ایڈوانٹیجز دیے جاتے ہیں ان کو لے لینا. مثلا آپ نے دیا بچے کو روزانہ یو ہیو دا اسکرین ٹائم فار 1 hour. ہم نے مقرر کیا کہ روزانہ تمہارے لیے 1 گھنٹے کا اسکرین ٹائم دے رہے ہیں. آپ دے سکتے ہیں. اور وہ بھی یعنی واچ فل اسکرین ٹائم. کیا مانے؟ ماں باپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اسکرین خطرناک ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اسی اسکرین سے انجینئر بننا چاہتے ہیں، بہترین پروگرامر بننا چاہتے ہیں، بہترین ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، یو کین. حتیٰ مولوی ہماری لائن کے جو لوگ شرح امثلہ پڑھنا چاہتے ہیں اسی اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں. درس خارج تک یہ اسکرین پہ سب نالج موجود ہے، شروع سے آخر یہی اسکرین ہے. لیکن اسی اسکرین کو رانگ یوز کیا تو انسان تباہی میں آ جائے گا. چنانچہ تباہی میں جو زیادہ آ رہے ہیں وہ لڑکے زیادہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بہت ریسرچ کیا، بہت یعنی نیوزی لینڈ سے لے کر کینیڈا کے آخری خطے تک سوالات، لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ، اللہ نے بہت کرم کیا. ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں میں. ایک سلوات پڑھیے محمد والے میں. آپ کو معلوم اسلامک ریپبلک آف ایران میں بھی ایجوکیشن انتہا تک پہنچ گئی ہے. وہاں پر 90+% ہے ایجوکیشن کا، اور میجورٹی جو ہیں گرلز ہیں. تو اسلام نے روکا نہیں ہے ان تمام چیزوں کو، اسلام انکریج کرتا ہے. یہ لڑکیاں بڑھ رہی ہیں، لڑکے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، اس کی وجوہات ہیں میرے ساتھ. آپ لوگ بہت غور کیجئے، اور یہ لوگ اگر یہ مجلس جتنی بھی ہو رہی ہیں کوشش کریں پھر سے سنیں تو پتہ چلے گا کہ کیا کہا جا رہا. غور کریں بہت اچھی طرح سے کہ لڑکوں کے ہٹ جانے کی وجہ کیا ہے. یہ میرا اسیسمنٹ ہے، آپ اس کے بعد تحقیق کیجئے. بایولوجیکل فیکٹر ہیں، گرلز کے بایولوجیکل فیکٹر ہیں، بوائز کے بایولوجیکل فیکٹر ہیں. بایولوجیکل فیکٹر آف بوائز یہ ہیں کہ وہ 7-8 ایئرس سے متحرک ہے. وہ اگر وہ خاموش بھی ہے، اکیلا بھی ہے تو متحرک ہے. اس کے جذبات متحرک ہیں، اس کی شہوتیں متحرک ہیں. اور جیسے جیسے بڑھتا اگر وہ کنٹرول میں نہیں آیا تو یہی اسکرین اس کے لیے جہنم بن جاتا ہے. یہی اسکرین سے بجائے اس کی کہ ترقی کرے. حیدرآباد کا ایک لڑکا ہے جو شاید 4-5 سال پہلے 11 سال کا تھا، اب شاید 14-15 کا ہوا. اس کے پاس 1000 انجینئرز پڑھتے ہیں. یعنی ہے وہ 11 سال کا مگر 1000. اس کا نام حسن علی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن. اس سے پوچھا گیا ہاؤ ڈیڈ یو گین دس نالج، کس طرح سے تو نے سیکھا؟ کہ اسی اسکرین سے. اسی سے میں نے بہت سے بچے گیم میں گزار لیے. توجہ، بہت سے لوگ گنوا لیے. آج کل تو معلوم ہے اسی اسکرین کے ذریعے سے لکھپتی لوگ غریب ہو گئے. گیملنگ شروع ہو گئی، اور گیملنگ بہت خطرناک گیملنگ ہے. تو اس کو کون روک سکے گا؟ کون سی قوت ہے جو روک سکے گی؟ اٹس ناٹ ایزی. میں یہاں پر بیٹھ کے میں بیان کر دوں بہت آسان نہیں، آسان ہے لیکن پریکٹیکلٹی بہت مشکل ہے. دین اسلام نے ایک چیز دی ہے، اس کو سمجھے. آج میں اس پر فوکس کر رہا ہوں آج کے مجلس میں، جو بہت اہم موڑ ہے. میرے ساتھ سب لوگ ہیں، درود پڑھیں محمد والے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. عجیب و غریب ہے قرآن. روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. ڈونٹ اوپن یور اسکرین، ڈونٹ اوپن یور آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور آپ کے گیجٹس until and unless you recite 10 آیتس. اپنے آپ کو آپ وعدہ کر لیجیے آج مجلس میں کہ میں جب تک 10 آیتیں نہیں پڑھوں گا میں کسی چیز کو نہیں کھولوں گا. I will not going to open. 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. See the changes within you. اس لیے کہ قرآن ہے نور، اور نور جب جاتا ہے پھر اندھیرا نہیں آتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ وہ کون ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے. اب جب قرآن تک چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا تھا قرآن سوال ہے، سوالات کو ابھارتا ہے قرآن، جوابات اہل بیت دیتے ہیں. تو قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ دونوں کبھی جدا لن یفترقا، نیور گوئنگ ٹو بی سپریٹڈ. یہ دونوں ساتھ ساتھ. روزانہ 10 آیتیں پڑھیے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ نحل کی آیت ہے، جب قرآن پڑھو کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھو نہیں ہے وہاں پر. اب یہاں پر میں عربی گرامر میں چلے جاؤں گا تو تھک جائیں گے آپ لوگ.
مگر اتنا آسان کہہ دی وہاں پر نہیں ہے اقرا اعوذ باللہ من الشیطان، تم پڑھو، کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، مولانا تشریف فرمائیں جب قرآن پڑھو تو ڈومین آف اللہ میں چلے جاؤ۔ کہہ گیا جملہ ہے نا، جب قرآن پڑھو تو حکومت پروردگار میں جاؤ، یعنی اس کے معنی کہ اگر اس کی حکومت سے ہٹے تو پھر شیطان، تو یہ اس کی حکومت کیا ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں دارالسلام افریقہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان نے یہ سوال کیا تھا، کیا بات ہے میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں، میں یہ کیوں پڑھوں اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے شیطان کا نام کیوں آ رہا ہے، پہلے اللہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو نیگیٹو فورسز کا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر نیگیٹو فورسز کو سمجھ گئے تو پھر پازیٹیو کی طرف جانا بہت آسان ہے۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیے قرآن کے آخری 2 سوروں کا نام ہے معوذتین۔ معوذتین استعاذہ کہتے ہیں ٹو سیک ریفیوج ان، استعاذہ ریفیوج یعنی پناہ مانگنا، مستعد پناہ مانگنے والا، میں کون ہوں؟ پناہ مانگ رہا ہوں، اعوذ باللہ جب کہہ رہا ہوں پناہ مانگ رہا ہوں۔ مستعد من ہو مستعذ بہ، یعنی کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ شیطان سے۔ کس کی پناہ میں جا رہا ہوں؟ اللہ کی۔ تو یہ 4 چیزوں کا سمجھنا بہت، استعاذہ، مستعد، مستعد من ہو، مستعد بہ، اگر یہ 4 کا اگر ہم سمجھ گئے تو ہماری آئندہ نسلیں بھی بہترین ہوتی چلی جائیں گی۔ سرکار رسالت مآب اتنی عظیم ہستی، ان کے لیے ہے کہ سونے سے پہلے سرکار یہ 2 سورے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ لوگ آج رات سے بھی آپ پڑھیے، پڑھ کر کے سنت رسول اللہ ہے، پڑھ کر کے اپنے بدن کو ملتے تھے۔ آپ یہ کیجئے، نہ صرف ملیے، پناہ مانگیے اپنی اولاد کو اس شیطان مردود سے۔ پروردگارہ نہ صرف مجھے بچا میری اولاد کو بھی بچا۔ ہم سب کو پریشانی ہے مولانا، ویسٹرن کنٹری میں بھاگ جائیں، اب ریورس جو ہے مائگریشن شروع ہوا ہے، لوگ جو ہیں جا رہے ہیں۔ اب تو کیا، اب پاسپورٹ آ گیا ہمارے پاس، میرے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، اب ہمارے پاس تو ماشاءاللہ چیز ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو لیٹس گو ٹو دا ادر پلیس جہاں پر ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں۔ مولا امین نے فرمایا پروردگار ہمارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے میلوں سفر کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ ہمارے ماں باپ، ہم لوگ جو آئے ہیں یہاں پر کیوں آئے ہیں، اس کی وجوہات بھی یہی ہیں۔ غور کریں بہت اچھی طرح سے، یہ 2 چیزیں معوذتین، اپنی رات کو سونے سے پہلے گھر میں آپ دم کریں، پھونکیں اور پناہ مانگیں پروردگار کا، پروردگارہ ہماری اولاد کو اس شیطان مردود سے بچا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ایک چیز میں جو اس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا سا فلسفیکل ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں آسان بنانے کی۔ سب سے مشکل کام نفس کی پہچان ہے۔ نفس کی پہچان اتنی مشکل ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں حدیث کو، آپ اسی ممبر سے آپ نے 100 ہزاروں مرتبہ سنا ہے، the one who knows the self، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیا مانے؟ اللہ کی معرفت جتنی مشکل ہے اتنا مشکل ہے نفس کی معرفت۔ نفس کی معرفت، knowing the self is a challenge۔ میں آج آپ کو آسان بتا دوں گا، 10 مجلسیں ہوئی ہیں، میں 11-12 نہیں پڑھ سکا۔ میں اس سال ہر سال رمضان کے فرسٹ 15 ڈیز میں کویت میں ہوتا ہوں۔ اس سال کا موضوع تھا نفس کی معرفت۔ آیت دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری اولاد کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ سورہ مائدہ، کیوں آپ لوگ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات پڑھ رہے ہیں کہ صلوات
وعجل فرجم. بہت غور کریں، ذرا سا میرے ساتھ چلیں. تو دو جو آخری کنکلوژن کی مجلس سے نہیں پڑھ سکا تھا، میرے بھائی کا انتقال وقت چلا گیا تھا. میں پورے ان 12 مجلس کا ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے نفس ہے کیا، میں اگزامپل دوں گا. ایک ہے حاکم، گورنر. دوسرا ہے وزیر یعنی ایڈوائزر. اور تیسرا ہے اس ایڈوائس کو ماننے والے یعنی حکومت. تو یہ 3 چیزوں کو پہچانے. ریلمز ہیں، ریلم کے معنی REALM، اس کو ہم لوگ اردو میں عالم کہتے ہیں. ارواح کا ایک عالم ہے یعنی ایک پلانٹس ہے، اور دوسرا پلانٹس کون سے، نفس کا ایک عالم ہے، اور نیچے جسم کا ایک عالم ہے. یہ جو ایکشن ہمارے ہیں کیوں ہم لوگ کرتے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ، وائی ڈو ایکٹ. ایک بہت بڑی بحث ہے، فلاسفیکل بحث ہے، بہت ہی مشکل بحث ہے. ہم یہ کرتے ہیں، آج میں نے ٹھان لیا مجھے یہ کرنا ہے. اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، کبھی بچہ غلطی کر رہا ہے تو فوراً ٹوکیے نہیں. مثال دیتا ہوں میں، مثلا صبح اٹھا بچہ، امی آئی ہیو اسٹمک ایک، یعنی مطلب اس نے ٹھان لیا ہے اسکول جانا نہیں ہے. وہ ہیلا ماں بھی کر چکی ہے، باپ بھی کر چکا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اس وقت سینے سے لگائیے، پیار کیجیے. آئی لو یو سو مچ، آئی ہوپ یو ول گوئنگ ٹو فیل گڈ ان اے وائل. اس وقت کچھ چھیڑیے نہیں، پوچھے نہیں، اس کو اچھی طرح سے اس کے موڈ کو درست کیجیے. جب اچھی طرح سے اس کا موڈ درست ہو گیا تو بیٹھ کے پوچھیے کہ واٹ ہیپن یسٹرڈے ان دا اسکول. جی اسکول میں ہوا کیا. اللہ بھی دیکھیے شیطان سے بولتا ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا. یعنی کاز دیکھنا چاہ رہا، یہ جو سجدہ نہیں کیا ہے، ما منعک، واٹ واز دا فورس، کون سی فورس ہے جس کو تجھے سجدہ کرنے سے روک دی. اس نے کہا انا خیر منہ، آئی ایم دی بیسٹ. اللہ نے کہا اتنا نیچا ہے کہ نکلو یہاں سے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. ٹینڈنسی پوچھنا چاہ رہا ذات پروردگار. اسی لیے بچوں کی فکر اور عمل، یاد رکھیے اس کو، فکر اور عمل. فکر یعنی تھاٹس، تھنکنگ، کنٹمپلیشن. یہ تھاٹس جتنا ہم صاف کریں گے اتنا ان کا عمل صاف ہوگا. توجہ، ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد ہے بہترین ڈاکٹر بنا ہے، بہترین مقصد ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے جہاں بہترین ڈاکٹر بنے وہ بہترین مومن بھی رہے. جی، جہاں بہترین تاجر بنے، بہترین بڑے سے بڑا گھر رکھے، وہاں پر بہترین سجدہ بھی کرے. تو وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب کہ ہم اس کو بیلنس کر سکیں اپنے عقل کی توازن کو. اس لیے مولانا نے کیا فرمایا؟ ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے کہ رحمان کی عبادت کرے. اگر کر لیا، بزنس میں وہ جنت پا لیا تو بہترین بزنس مین ہے، اسمارٹسٹ پرسن آن ارتھ. ٹھیک ہے. 3 چیزیں ریل کو اچھی طرح سے یاد کیجیے. ایک ہے حاکم، روح کی حکومت. ایک ہے نفس کی حکومت. ایک ہے جسم کی حکومت. ٹھیک. انسان اس زمین میں چپکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں گریوٹی. اگر یہاں گریوٹی نکل جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی یہاں نہیں رہیں گے، سب اڑ جائیں گے. تو گریوٹی خود جو ہے ایک رحمت پروردگار ہے. اللہ نے یہ گریوٹی جو رکھی ہے یہ رحمت ہے. ٹھیک ہے. گریوٹی کے ذریعے سے ہم رک رہے ہیں. جب پلین اڑتا ہے تو سب سے مشکل ٹائم کیا ہے؟ ٹیک آف. اس لیے کہ اس کو اس گریوٹی کو پل کر کے اڑنا ہے. تو اسی طرح سے انسان خواہشات کی گریوٹی سے اڑنے کے لیے، توجہ بہت اچھی طرح سے، اس کے ڈیزائرز، اس کے ارجز، اس سے اڑنے کے لیے ایک بڑی قوت کی ضرورت ہے. وہ کون سی قوت ہے اس کے پاس جس سے یہ اڑ سکتا ہے؟ کہ یہ جو 2 پنکھے ہم کو نظر آ رہے ہیں پلین میں، وہ پنکھے نہیں ہیں. اتنا ان میں ہوا کھینچی جاتی، اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ لے کے اڑ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو کون سی چیز اڑاتی ہے، کون سی چیز بلند کرتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. تو زمین بلند نہیں کر سکتی، زمین جو ہے گریوٹی ہے، تو گریوٹی سے اڑنا ہے.
تو اور نفس بھی بلند نہیں کر سکتا. کون بلند کر سکتا؟ وہاں کی قوت ہے. یہ جو وہ قوت ہے اللہ الہی قوت کیا ہے کہ اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح کو پھونکوں تب تم سجدہ کرنا. تو معلوم ہم سب کے پاس روح پروردگار ہے. all of us we do possess کیا ہے؟ روح پروردگار. اس روح کی یہ قوت ہے. توجہ، یہ روح کی قوت ہے. اگر اس کے گریوٹی میں چلے گئے تو پھر یہ گریوٹی سے بچ گئے. تو اس گریوٹی میں جانے کا نام ہے عبد. صلوات پڑھیے محمد وعلی اللہ. جی پسینے نکل گئے. صلوات پڑھیے محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے نفس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما صواها. اس کے بعد فألهمها فجورها وتقواها. یہ نفس جو وزیر ہے، بادشاہت، وزارت اور حکومت. بادشاہت کس کی ہے؟ روح کی ہے. اور وزارت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفس کے ہاتھ میں. اگر یہ نفس کون ہے؟ لیجیے میں قرآن کیا ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ 105ویں آیت. یہ آیت جتنے بھی نفس کی معرفت سکھانے والے ہیں اساتذہ یہ ضرور یہ آیت پڑھتے ہیں. یہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک. ہم نے پڑھا تھا نا مجلس میں، جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا پہ پہنچو فوراً کہو لبیک اللہم. یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، ٹیک کیئر آف یور سیلف. قرآن. اب آئیے ذرا سا میں آپ کو بہلا بھی دوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیے. آج کل بچے جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ پیراگراف سے نہیں، سینٹنس سے نہیں، لفظوں سے، حروف سے، لیٹرز. ایس اے جی السلام علیکم ہو گیا. اب مانیے ایس اے السلام علیکم جی بات کرتے ہو. ڈپ W8 کا ویٹ اب کوئی بتانا ہے کہ نو پرابلم، این پی نو پرابلم جی. تو آپ جو اسمارٹ ہوتے گئے تو اب جملوں میں نہیں ابریویشن میں آ گئے. تو اسمارٹ انسان ابریویشن میں آتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا الف لام میم کاف ہا یاسین. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ ابریویشن جو ہے سمجھنا بہت مشکل ہے. وہی جانتے ہیں. ایک لطیف اشارہ ہے قبلہ کا تشریف فرمائے، بہت ہی خوبصورت ایک تفسیر ہمارے پاس اردو میں. پہلے تفاسیر بہت کم تھے. مقبول احمد صاحب کی جو بہت ہی اچھا اس زمانے میں خوبصورت فرمان علی صاحب کی جو قرآن ہے بہت ہی مشہور رہا ہے. اور ان کا بنیادی کام خوبصورت ہے بہت. اب آج کل تو بہت سی ترجمے ہوئے ہیں. مقبول احمد صاحب نے بہت ہی اچھا ترجمہ کیا ہے. ان کا نام ہے حروف مقطعات. یہ جو بیان کر رہا ہوں میں براکٹ میں ہے، اس میں حساب مت کیجیے. تو یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ سنگل لیٹرز. کتنے ہیں قرآن میں سنگل لیٹرز؟ الف لام میم کاف ہا یا سے یاسین قاف اور اس کے بعد طٰہٰ. اب سب کو جمع کیجیے تو 29 صورتوں میں 30 ٹائمز یہ آئے ہیں جن کو کہتے ہیں سنگل لیٹرز، حروف مقطعات. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ 29 سوروں سے پہلے. ان سب کو جو ایکسٹراس ہیں نکال دیں گے تو 14 حروف نکلیں گے. شیعوں کی محفل میں پڑھ رہا ہوں جی. یہ بھی قدرت کے رموز ہیں، رمز ہے کہ 14 حروف نکلیں گے. انہوں نے جملہ بنایا اس سے 14 حروف سے. صراط علی حق نمسکہ. علی ہی کا راستہ سچا ہے، اسی سے چپکا ہوا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. آیا تو دو اشعار بھی سن لیجیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. سن رہے ہیں آپ؟
यूं सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए। वो खुद ये सोचें अब इसे क्या देना चाहिए। यूं सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए, वो खुद ये सोचें अब इसे क्या देना चाहिए। नामे अली है असल में एक ऐसे रब्त का, नामे अली है असल में एक ऐसे रब्त का, याद इनको रख के सबको भुला दो। याद इनको रख के सबको भुला देना। यूं सब अली पे अपना लुटा देना चाहिए, वो खुद ये सोचे अब इसे क्या देना चाहिए जी। नाम अली है असल में एक ऐसे रब्त का, याद इनको रख के सबको भुला देना चाहिए। आखिरी शेर है बहुत ही खूबसूरत। बुझने न पाए आतिश हुब्बे अली कभी। देखिए उर्दू में मुहावरे में आग को हवा देना खतरनाक है तवज्जो, आग लगाना खतरनाक है, हवा देना उससे भी खतरनाक है। देखिए मगर कैसे, बुझने ना पाए आतिश हुब्बे अली कभी, इस आग को हमेशा हवा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी कितने चेहरे खिल गए देखिए, इसलिए कि शबनम पड़ गई है गुलाबों पर, तो इसमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने हैवी चीज़, 3 रेल को अच्छी तरह से याद कीजिए। ये तरबियत औलाद में बहुत अहम सिलसिला है। बच्चों को ज़िना से बचाना है, बच्चों को बुराइयों से बचाना है, बच्चों को बेदीनी से बचाना है, बच्चों को बुराइयों से बचाना है। किस तरह से बचा सकते हैं अगर ख़ुद हम हिकमत नहीं जानते। शख्से के खुद गुमस्त के राव रहबरी कुनद, कूरे नदीदम असाओ कश कूरे दिगर बुअत। शादी ने बहुत अच्छा कहा है भाई, जो खुद अंधा हो जी, शख्से के खुद गुमस्त, जो गुम है खुद, वो दूसरी क्या रहनुमाई करेगा। जो मिसगाइडेड है वो दूसरे को क्या गाइड करेगा। शख्से के खुद गुमस्त के राव रहबरी कुनद। मैं बॉम्बे में चल रहा था, देख रहा था एक मार्केट के अंदर एक चादर फैलाए हुए हैं, पूरे अंधे सब जो हैं, सब लोग चिपके हुए हैं। सामने जिसके हाथ में दिए हैं वो अंधा नहीं है। है भाई तवज्जो भाई, कितने होशियार हैं अंधे कि वो अंधे भी समझ रहे हैं अंधे के हाथ में देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ये कैसे आंख वाले हैं जो अंधों के हाथ में दे रहे हैं। बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि अफ़ज़ल सलातो व सलाम सही पे कामिला 54 दुआएं हैं। 17th दुआ है इस्तिआज़ा मिनश शैतान, इसी की दुआ है। आप लोग जाके पढ़िए। कुरान मजीद ये कहता है इन्ना शैतान लकुम अदव फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। गलत फहमी, मेरा चचा दुश्मन, मेरा भाई दुश्मन जी, मेरा ससुरा दुश्मन, मेरा साला दुश्मन। सास ये समझ रही हैं कि बहू दुश्मन, बहू समझ रही हैं कि सास दुश्मन। कुरान कर रहा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। तुम्हारा दुश्मन कौन? इन्ना शैतान लकुम अदुव्व, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ एक ही है, शैतान। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसको तो शैतान को दुश्मन समझो। जितनी भी फसाद की जड़ है किसकी तरफ से है? शैतान। क्या बड़ा शैतान हो जाए तो कितना फसाद होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो
جو بڑا شیطان ہوتا بڑا مومن بھی چاہیے, وہی کہہ سکتا ہے, بڑا مومن ہی ریکگنائز کر سکتا ہے بڑا شیطان کون ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. تو ہمارے بچوں کی تربیت میں شناخت شیطان ایک بحث ہے, کبھی حیات نہیں مطلب کہیں نہ کہیں پڑھوں گا میں یہ ہے موضوع شناخت دشمن, انڈرسٹینڈنگ دی اینیمی. بہت کروشل ہے انسان کی. ہماری تمام خرابیوں کی جڑ ہے ہم دشمن کو پہچانے ہی نہیں. جس دن پہچان لیں گے, دشمن دو طرح کے, ایک انر دشمن ہے, ایک آؤٹر دشمن ہے. انر دشمن کیا کرتا ہے, انسائڈ چلے جاتا ہے, میرے اندر جا کے کیا کر رہا ہے, یوسوسو فی صدور الناس. میں سمجھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, نہ میں نہیں, وہ سوچ وہ سکھا رہا ہے کہ تم اس طرح سے سوچو, تمہاری لاجک یہ ہے. نہ, آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ. someone is asking me, کوئی اور کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح سے سوچو. اسی لیے مجھ میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ شیطانی قوت کی شناخت کر سکیں. تو 3 قوتوں کو, 3 ریلم کو, ایک الہی, دوسرے نفس, تیسرے حاکم حکومت جسم. روح, نفس, جسم. روح کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. وہاں کوئی خرابیاں نہیں ہیں, وہ پاکیزہ ہے, اس میں پاور ہے. کوئی خرابی اللہ کی روح میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ الخیر, جو کچھ ہے خیر ہے اللہ کی طرف سے. اس کے پاس شر کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک, وہ تو معلوم ہو گیا. اب نفس کیا ہو گیا, نفس ہے بہت خطرناک وزیر. اچھا ہو گیا تو بہترین ہے, اور خراب ہو گیا تو بدترین ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کامیاب وہ ہے اس نے جس نفس کو کنٹرول کر کے کامیاب بنا دیا. برباد کر دیا اس نے جو اس نفس کو برباد کیا. کذبت ثمود بطغواها. اسلام نے ایگزامپل دیا. کون ہے یہ, کون جنہوں نے نفس کو برباد کیا, جو سمود ہے. حضرت صالح کے زمانے کی قوم کو کہتے ہیں قوم ثمود. قوم ثمود کیا کر دی, اس نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. قرآن نے مثال ذرا سا باتوں میں آتی ہے تو بیان کرنا پڑتا ہے. ایک لفظ دے رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں بٹھائی گئی, اس کو صاف کرنا. جس طرح سے کمپیوٹر میں بعض وقت جو ہے بہت سی چیزیں کچرا آ جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں ہر چند دنوں میں کلین دی یا پورا کلین کرو, تمہارا پورا جو رانگ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ذہن میں بہت سی رانگ چیزیں بٹھائی گئی ہیں, نکالیے. قرآن مشکل ہے یا آسان؟ سب کہتے ہیں قرآن بہت مشکل. مولوی نہیں بولے گا تو بزنس کہاں چلے گا. یہ بھی مولوی یہ سکھاتا کہ قرآن بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. خود قرآن سے پوچھے مشکل ہے یا آسان ہے. یہ قرآن کیا ہے, لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ دہرایا خدا. لقد یسرنا القرآن, وی میڈ اٹ ایزی. بچوں کی زبان میں استعمال کروں, قرآن کیا ہے, یوزر فرینڈلی ہے. توجہ, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حقیقت میں یوزر فرینڈلی ہے. کیوں آسان بنایا, کس طرح سے بنایا؟ دیکھیں اللہ نے کیسے بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. کیسے بنایا خدا, آسان کیسے بنایا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے مثال دے دی, ہر چیز کے لیے ایگزامپل, ہر چیز کے لیے ایگزامپل. تو قرآن کو آسان کیسے بنایا, مثالوں کے ذریعے سے. دیکھیے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ. You don't have a capacity, you cannot perceive, you cannot comprehend. No, بہت مشکل. پھر کیا کیا خدا نے, تم کو مثال دے رہا ہوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جی یہ رات سمجھ میں نہیں آتی تمہاری, بہت کمپریہنس نہیں کر سکتے تم, بہت مشکل ہے تم اس کا احاطہ کر سکو. ہم مثال دے رہے ہیں. کیا مثال دے رہے ہیں؟ 1000 راتیں ایک طرف, 1000 مہینے ایک طرف, 83+ ایئر. مثال کے طور پر آپ کو آفس میں جیسے 2000 جب آیا تھا 1999,
اور 2000 کی نائٹ جب آئی تھی ساری دنیا میں ایک ہلچل مچی تھی کہ جیسے ہی جائے گا 2000 میں نہ جانے کتنے کمپیوٹرز رک جائیں گے، کیا کیا ہو جائے گا، قیامت ہو گئی تھی. یاد ہے نا 2000 کی رات میں بعض کمپنی نے کہا اپنے پروگرامرز کو تم آج رات کو گزارو، تم کو 1 مہینے کا دیں گے، تنخواہ تمہاری 1 مہینے کی ہوگی. ایسی آج کا بہت اہم ہے. اللہ بھی کہہ رہا آج رات جاگو، 1000 مہینے کی تنخواہ ہے. 1000 مہینے کی تنخواہ، 83+ ایئرس ایک طرف، آج کی بات ایک طرف. جب اللہ نے 83 کہا تب او مائی گاڈ، OMG جی، جب 83 کہا محمد والے محمد بلندر صلوات. جب اللہ نے 83 کہا تب کہا آؤ بھائی، بڑا مشکل مسئلہ آج کی رات کو سمجھنا چاہیے. قرآن نے کیسے آسان بنایا؟ ایگزامپلس کے ذریعے سے. دوسرے کیسے آسان بنایا؟ قصے سنا کر کے. قصے سنایا. اچھا فلسفہ سمجھنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ قصہ کس کا ہے؟ موسیٰ. کتنی مرتبہ قرآن میں ہے؟ 136 بار، 136 ٹائمز موسیٰ 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 موسیٰ. فرعون کا نام 75 ٹائمز. موسیٰ فرعون، موسیٰ فرعون، موسیٰ. پروردگار اتنا کیوں کہہ رہا ہے تو موسیٰ فرعون؟ اللہ کہے گا سمجھ، یہ قرآن ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف شیعوں کی، مسلمانوں کی نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ہم انسانی معاشرے کو وارن کر رہے ہیں، ان ٹینڈنسی کو سمجھو. ہر دور میں موسیٰ رہے گا، ہر دور میں فرعون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، اند و قوت از حیات آمد پدید. زندہ حق از قوت شبیری است، مرد باطل داغ حسرت میری است. اقبال خوبصورت. 2 ہی قوتیں ہیں انسان میں، یہی جو بتا رہا ہوں میں، 2 قوتیں، ایک الہی قوت، ایک زمینی قوت. دونوں کی طرف سے کشش ہے. الہی قوت کہہ رہی میری طرف آؤ، زمینی کہہ رہی کہ میری طرف آؤ. اگر زمینی ہو گیا تو تباہ ہو گیا، الہی ہو گیا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس طرف ہو گیا تو کیسے ہم اس طرف اٹریکٹ کریں؟ یو نو ٹو بی ویری اسمارٹ پرسن. آپ کو بہت اسمارٹ ہونا ہے. تھوڑی تھوڑی میں بکنا نہیں ہے، نہ ہی مال میں بکنا ہے، نہ ہی عورت میں بکنا ہے، نہ شہوت میں بکنا ہے. اس لیے کہ تم ہو پریشس، بہت زیادہ قیمتی ہو. بچوں کی تربیت میں یہ قیمتی ذہن میں بٹھانا، تمہارا ایمان سب سے زیادہ قیمت ہے. تمہاری تعلیم بہت اہم ہے لیکن تمہارا ایمان بہت اہم ہے. نماز میں یونیورسٹی چلے جاؤ، نماز کو کبھی ترک نہ کرو. اور نماز پڑھنے کے بعد سچائی کبھی جھوٹ مت بولو. زندگی ختم ہو جائے مگر جھوٹ کے دروازے تک نہ جاؤ. حدیث میں ہے کہ ساری برائیوں کو ایک گھر میں جمع کریں، اس کو قفل لگا دیں، اس قفل کا نام ہے جھوٹ. ساری برائیوں کو ایک گھر میں لاک کر دیں، اس لاک کا نام ہے جھوٹ. اگر اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا اس کے بعد ساری برائیاں ہیں. جھوٹ سے بچ گیا ساری برائیوں سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرج. اللہ صلوات اللہ صلوات. ضرور پڑھیے اب جا کر کے. 17th دعا ہے امام سجاد کی، شیطان سے پناہ مانگنا. امام نے کس طرح سے پناہ مانگا، کیا معنی ہے شیطان، واٹ از نیگیٹو فورسز. اس کو اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تربیت میں ہماری بہت آسانی ہوگی، خود اپنے آپ کو بچانے میں بہت آسانی ہوگی. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیں گے نہیں، مقصد کی طرف توجہ کریں گے. چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے اسی شیطانی قوت سے مربوط کروں گا. آخری رخصت کے لیے جب امام حسین آئے ہیں اور سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا نے مجھے سینے سے لگا لیا.
میں نے بابا کی حالت دیکھ کر کے سوال کیا، بابا آپ نے پہچانوایا نہیں؟ Didn't you introduce them? بتایا نہیں کون ہیں آپ؟ ہاں بابا آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہیں؟ اب بیٹا بار بار کہتا رہا میں محمد مصطفیٰ کا لاڈلا، میں علی مرتضیٰ کی جان ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. بار بار کہتا تھا بیٹا انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. بابا آپ نے بتایا. پھر بتانے کے بعد پھر آپ کے پیچھے کیوں ہیں؟ جب آپ نے بتا دیا نواسہ رسول ہیں، علی کے فرزند ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اتنا بتانے کے بعد بھی آپ کے پیچھے ہیں. یہاں پر آیت پڑھی امام نے سورہ حشر کی 59 سورہ عجیب و غریب، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. بس ہے یہ آیت آپ کے لیے تحفہ لے کے جائیے. مولا نے فرمایا بیٹا ان پر شیطان حاوی ہو گیا ہے، اب اللہ کا نام ان کے ذہنوں سے ختم ہو گیا ہے. تو معلوم ہے جب شیطان قوتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اللہ کا نام ختم ہو جاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. بیٹا خدا حافظ. حضور چلے امام حسین. میں کہتا ہوں امام حسین سب سے زیادہ مصیبت کو سہنے والے، میں اسی لیے ان کو شجیع کہا جاتا ہے، شجاعت والا حسین. صابر نہیں کہتے. صابر کس کو کہتے ہیں؟ زیارت پڑھیے. اسی لیے جب بھی کربلا کسی بھی امام کی زیارت کو جائیے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھیے، آپ کو معرفت زیارت حاصل ہوگی. مولا امیر المومنین کی زیارت کا ایک ٹکڑا ہے، توجہ اس ٹکڑے کو سمجھیے. السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے. امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا امیر المومنین کے لیے جملہ ہے. السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. کون ہے مولا حسین؟ مولا حسین شجیع ہے. حسین کہہ رہے ہیں جو کچھ ہو جائے مجھے برداشت ہے، میں قبول کرتا ہوں. مجھ پر تیر مارسا، مجھ پر چھری چلا دو، میں پرواہ نہیں کروں گا. میں تمہارے ہاتھ میں بکنے والا نہیں ہوں. مثلی لا یباع مثلہ. حضور جہاں پر حسین کی شجاعت ختم ہوتی ہے وہاں سے سید سجاد شروع ہوتے ہیں. حسین یہ نہیں دیکھ سکے کہ زینب بے پردہ پھرے، یہ سید سجاد کا جگر تھا. یہ سید سجاد کا دربار یزید ہے. تصور میں وہی تو کہتا ہوں جو عالم نے جیسے اس کہا دربار کا، بس بھائی ذاکر سے زیادہ کیسے کریں کیسے کہیں. دربار میں زینب، دربار میں ام کلثوم، 800 ڈگنیٹریز VVIPs 800 بلائے گئے تھے ایمبیسڈرز. اس میں بہت پوش لوگ 800 کرسی نشین ہیں اور یہ خاندان رسالت پہنچا ہے. امام سجاد نے کہا یزید کیا اجازت ہے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جا کر کچھ کہوں؟ امام نے ممبر کی طرف اشارہ کیا. نہیں کہا کہ ممبر پہ جا کر کچھ کہوں بلکہ کہا لکڑیوں کے ٹکڑوں پر. تو جہاں پر ذکر حق نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کے ٹکڑے. توجہ، لکڑی کے ٹکڑوں پہ جا کر کہوں. یزید سمجھتا تھا ان کی زبان چلتی ہے تو تہلکہ مچا دیتی ہے، انقلاب برپا کرتی ہے. کہا نہ نہ میں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں تقریر کی، خطبے کی اجازت نہیں ہے. امام نے ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے VIPs 800 کرسی نشین جو بلائے گئے تھے بڑے بڑے سفراء، ان کی طرف نگاہ دوڑائی. اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آج کل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ فکر کو منتقل کرنے کا نام ہے کہ ایک انسان اپنی فکر کو دوسرے کے ذہن تک ڈال سکتا ہے، اور یہ ہے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں جس کو. انسان میں اتنا پاور ہے کہ اگر جتنا قوی ہوگا. امام نے ایک نگاہ ڈالی، گویا امام پوچھ رہے ہوں تم لوگ تو آزاد ہو، ایک قیدی بولنا چاہتا ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں، تم ان سے پوچھو. چنانچہ انہی VIPs میں سے ایک نے کہا یزید کیا بات ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے، اس کو تو بولنے دو بھائی، یہ تمہارا قیدی ہے.
تمہارے اندر ہے، تمہارے کنٹرول میں، اس کو بولنے کو کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ایک اٹھا، دو اٹھے، تین اٹھے، چار اٹھے، یزید سمجھ گیا اگر اجازت نہ دوں تو قیامت ہوگی، کہ اجازت دے رہا ہوں، جاؤ بولو۔ میں کہوں جملہ، پہلا ذاکر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں جا رہا ہے، منبر پر گئے مولا امام سجاد حمد پروردگار بجا لائی، اور طویل خطبہ ہے، اس منزل پر پہنچے، من عرفنی فقد عرفہ ومن لم يعرفنی انا اعرفہ، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ انا ابن مکہ والمنى، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزہراء، انا ابن ذبیحہ من الخفاء العطشان۔ 1400 سال بعد ایک ذاکر پڑھ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، جب امام پڑھ رہے ہوں تو کتنا اثر ہو رہا ہوگا۔ امام نے فرمایا، عجیب و غریب تعارف ہے، انٹروڈکشن جو امام نے کروایا ہے یونیک ہے، کہیں پر ہم نے نہیں دیکھا۔ امام نے کہاں سے شروع کیا؟ میں زمزم کا بیٹا ہوں، مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ انہیں مکہ جگہ کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے۔ انہیں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم یعنی اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا پس پش ذبح کر دیا۔ جس کو پیاسا پس پشت ذبح کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم۔ تاریخ کہتی ہے، مقاتل کے الفاظ ہیں، یزید کا گھر، یزید کا محل بالکل مجلس میں تبدیل ہو گیا، گوشے گوشے سے رونے کی آواز بڑھتا، سمجھ گئے یزید انقلاب آ گیا۔ یہ انقلاب ہے، بہت بڑا انقلاب ہے۔ امام کی زبان چل رہی ہے، مؤذن سے کہا اذن، نہیں معلوم نماز کا وقت تھا یا نہیں تھا، مگر اذن، اذان دے۔ مؤذن نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، یہ جانتا تھا یزید ان کی زبان سوائے اللہ کے نام کے کسی گروپتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام نے خطبے کو روکا، جلت عظمتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ جل جلالہ، انا من الشاہدین والشاکرین۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام پلٹے مؤذن کی طرف، اسکت، خاموش ہے۔ کس کے حکم سے اذان شروع ہوئی تھی؟ یزید کے حکم سے۔ امام نے کہا، رک رک، اے یزید، یہ محمد رسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر میرا نانا آ کر پوچھے میرے بچوں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ جزاکم ربکم جزا۔ تین ہی راتیں ہیں بس، 40، بس 2 رات میں ہے، بس 2-4 جملے اور ختم 2 روایتوں میں ہیں کہ قید خانے میں سید سجاد کو زینب نے دیکھا کہ بغیر ہتھ کڑیوں کے آ گیا۔ کیا بیٹا کیا ہوا؟ کہ یزید نے کہا جو کچھ ہوا میں نے نہیں کیا، ابن مرجانہ کیا، اب آپ خون بہا لے لیجئے، یہاں رہتے ہیں تو یہاں رہیے، جانا ہے تو چلے جائیے۔ سید جناب زینب نے سن کے کہا، اگر خون بہا دینا ہے تو کہے تو نانا رسول اللہ کو دیں، ہمیں کیا دے گا؟ اس کے بعد یہ خواہش ہے کہ میں جب سے نکلی ہوں بھائی پر گریہ نہیں کیا ہے۔ اللہ رے بنیاد مجلس زینب نے، شام کے ماحول میں زینب نے مجلس کی بنیاد ڈالی۔ روایتوں میں کہ 3 دن تک عورتیں آتی رہیں، پرسے دیتے گئے، آخری دن وہ آیا کہ دیا گیا کہ جب اتنی مہربانی ہوئی ہے ذرا سرہائے شہداء کو بھیج دو۔ ایک سر آتا تھا، ایک بی بی لپک کر کے سر کو لے کر کے گود میں رونے لگتی تھی، سارے لوگ رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ 2 بچوں کو دیکھا جن کے سر کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ کسی شامی عورت نے کہا شاید اس کی ماں مر گئی ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، ایسا نہ کہو، یہ میرے بچے ہیں، میں نے ماں پر سے قربان کیا۔
یہ میرے بھائی پر قربان کیا ہے، اب یہ بچوں پر روتی نہیں ہوں، جب بھی گریا کرتی ہوں ہائے حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوضا